اعمال میں بتا رہا ہوں بڑے چھوٹے چھوٹے، بڑے غور سے سنیں اور دل سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، اور ہم اس سے عمل میں لائیں گے۔ اور آپ ان 4 کاموں کو بھی اگر کرنا شروع کر دیں اور اپنے گھروں میں ماحول بنائیں، معمول بنائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، خود بھی کریں اور ساتھ میں کروائیں، تو انشاءاللہ باقی جو دوسرے اعمال ہیں وہ خود آپ کے صحیح ہو جاتے ہیں اور ہونے لگتے ہیں۔ ہوتے ہیں تو آپ 4 کام کریں کم سے کم۔ نمبر 1 یہ کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا ضرور اہتمام کریں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آدھے پارے کی صورت ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے، پہلے ہفتے میں دشواری ہوگی، دوسرے ہفتے میں دشواری ہوگی، تیسرے ہفتے میں دشواری ہوگی، لیکن جب ایک بار آپ معمول بنا لیں گے نا اور ہر جمعے کو آپ پڑھیں گے تو پھر یہ پڑھنے میں آپ کو وقت نہیں لگے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر آدھے گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، آپ کی اسپیڈ بہت کم ہے، 1 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، تو ہفتے میں 1 دن ہم اپنے مالک کے لیے نہیں نکال سکتے، اللہ کی کتاب کے لیے نہیں نکال سکتے؟ ہفتے میں 1 دن 1 گھنٹہ سوچے آپ، جبکہ 1 گھنٹہ نہیں لگنا، آدھے گھنٹے بہت ہے۔ یہ عام ناظر خواہ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جو پڑھے لکھے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جنہوں نے کبھی مدرسہ پڑھ کے چھوڑ بھی دیا، جو اچھا ناظرہ پڑھنا بھی جانتے ہیں، ان کو بھی میرے حساب سے شاید 10 منٹ سے 15 منٹ مشکل سے لگنا، اس سے زیادہ نہیں لگنا۔ اور اس کی فضیلت کتنی ہے یہ آپ جب اس کو پڑھنا اگر شروع کریں، اور جانتے ہیں سب کے موبائلوں میں ہے، تمام ویڈیوز موجود ہے نا، کہ ایک ہفتے سے لے کر اس جمعے سے لے کر کے اگلے جمعے تک کے لیے ہم اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فتنوں سے حفاظت فرماتے ہیں، دجالی فتنوں سے حفاظت فرماتے ہیں، دجال سے حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ ایک نور عطا فرماتے ہیں، ایک نور جو ایک خاص پہچان اور خاص علامت ہوتی ہے سورہ کہف کے پڑھنے کی وجہ سے، اور ایک حفاظت ہوتی ہے۔ تو ہم سورہ کہف کا اہتمام کریں، ہم جہاں ہوں وہاں پڑھ لیں، گھر سے پڑھ لیں۔ اچھا، اس کا وقت آپ سمجھ لیجئے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی صبح سے لے کر کے شام کے وقت تک میں نہیں پڑھ پاتا، صبح سے لے کے مغرب تک کا وقت ہے، مغرب کی اذان کے بعد سنیچر شروع ہو جائے گا، اور اگر کوئی اس سے پہلے بھی پڑھنا چاہے تو کل جو مغرب کی اذان ہوئی تھی نا، اس مغرب کی اذان کے وقت سے ہی جمعے کی رات اور جمعہ شروع ہو گیا تھا، اس وقت سے لے کر کے کوئی آج کے مغرب کی اذان سے پہلے بھی پڑھے تو یہ جمعے کا دن ہی شمار ہوگا۔ اتنے وقت میں بھی ہم وقت نہیں نکال پاتے، سوچنے والی بات ہے، کتنی محرومی ہے۔ تو دل سے ارادہ کریں اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم تمام سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ نمبر 2، جمعے کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی ایک لمحہ آتا ہے، کوئی ایک گھڑی آتی ہے، کوئی ایک وقت آتا ہے جس وقت میں اللہ تعالی بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اب اس اوقات میں اختلاف ہے، پورے دن میں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، پورے دن کے لیے کہا گیا، بعض نے کہا ہے کہ یہ اذان اور نماز کے درمیان کا وقت ہے، بعض روایات میں ہے کہ یہ خطبے کے لیے جس وقت بیچ میں درمیان میں بیٹھتے ہیں وہ وقت ہے، لیکن زیادہ تر جو قول ہے، زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ عصر سے مغرب کا جو آخری وقت ہے جمعے کا، جمعے کے دن کا، یہ بڑا اہم ہے، بڑا عظیم ہے۔ تو ہم اس بات کی بھی کوشش کریں کہ پورے دن ہم ذکر و فکر میں ہو، دعاؤں میں ہو، اللہ کی طرف ہمارا دھیان ہو۔ آپ کو یاد ہے مجھے کوٹ کرنا پڑتا ہے، گزشتہ ہفتے میں نے ایک بات آپ کو اور عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ایک شخص کو۔ وہ شخص کون ہوگا؟ وہی ہوگا جو اللہ کی طرف دھیان لگا کے رکھتا ہوگا، جو اللہ کے احکام کی طرف دھیان لگا کے رکھتا ہوگا، جو اللہ کی عبادات کی فکر میں رہتا ہوگا، فرما برداری کی فکر میں رہتا ہوگا، قلب معلق، جس کے دل اللہ کی طرف اٹکے رہتے ہوں گے،
دھیان لگا رہتا ہوگا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ آج کے دن بھی ہم یہ اہتمام نہیں کر سکتے، یہ فکر نہیں کر سکتے کہ اپنے آنکھوں کو ذرا کم استعمال کریں، اپنی زبان کا ذرا کم استعمال کریں۔ آج کے بھی دن ہم کچھ کم گندا کھائیں اور پیئیں، کچھ کم گالیاں بولیں، کچھ کم جھوٹ بولیں۔ میں کم کہہ رہا ہوں، پورے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ وہ تو عادت ایسی بن چکی ہے کہ وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ کو تو مکمل چاہیے، لیکن میں پھر بھی کم کہہ رہا ہوں۔ کم کریں گے تو پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے مکمل بھی آ جائیں گے لائن۔ جب کوئی جگہ خالی ہوتی ہے نا تو دوسری چیز اپنے آپ اس جگہ کو لے لیتی ہے، اپنے آپ دوسری چیز اس جگہ کو لے لیتی ہے۔ آپ کے اگل بغل میں پڑوس میں کہیں پہ کوئی گڈھا ہو، آج صاف ستھرا گڈھا ہو جائے اور آپ اسے چھوڑ دیجئے، آپ 8 دن کے بعد دیکھیں گے، 10 دن کے بعد دیکھیں گے اس گڈھے میں الگ الگ قسم کی چیزیں آ کے بیٹھنی شروع ہو گئی، جمع ہونی شروع ہو گئی، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ گڈھا بھی بڑھ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہاں جو اچھی مٹی تھی، صاف ستھری چیز تھی، اس کو آپ نے نکال دیا، جگہ خالی کر دیا، پھر کہیں سے اس میں کوئی کوڑا آ کے پڑ رہا ہے، کوئی پنی آ کے جمع ہو رہی ہے، کوئی کاغذ آ کے جمع ہو رہا ہے، کوئی پت پھینک رہا ہے، کوئی کچھ پھینک رہا ہے، کوئی کچھ پھینک رہا ہے، وہ دھیرے دھیرے گندگی سے تمام چیزیں بڑھ جاتی ہے۔ یہی حال ہماری زندگی کا ہے، یہی حال ہمارے دل کا ہے، اور یہی حال ہماری زبان کا ہے۔ جب ہم نے اپنی زبان پر سے ذکر ہٹا دیا، دعائیں ہٹا دی، جب ہم نے اپنے دھیان سے اپنے مالک کو بھلا دیا، جب ہم اپنے دل سے اپنے خالق اور اپنے رب کو نکال دیے، پھر انجام یہ ہوا کہ اس زبان پہ بھی گالی نے، جھوٹ نے، غیبت نے، قسم قسم کے گناہوں نے قبضہ کر لیا۔ دماغ کو ہم نے اللہ کی طرف سے ہٹا دیا، پھر اس دماغ میں شیطان نے قبضہ کر لیا۔ آنکھوں کو ہم نے صحیح چیزوں کی طرف لگانا چھوڑ دیا، پھر یہ آنکھیں ہماری ہر لمحے، ہر منٹ، ہر آن یہ موبائلوں میں اور گناہوں میں اور قسم قسم کی چیزوں میں لگ گئی۔ تو یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ ایک فطری نظام ہے۔ جب چیز کو ہم اچھائی سے ہٹا دیتے ہیں تو چیزیں برائی میں اپنے آپ لگ جاتی ہیں۔ آپ تاریخ کو پڑھیں، اپنی اوقات اور حیثیت کو جانیں۔ اللہ رب العالمین نے جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا، بھیجا، وہ اسی بات کے لیے بھیجا، اسی محنت کے لیے بھیجا کہ اس کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، سدھارنا ہے۔ بگڑنا یہ تو فطرت میں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال آپ سمجھے، بڑی آسان سی۔ آپ گھر میں بہترین 2 کلو بریانی بنوائے، بہترین والا، اور اس بریانی کو صرف رکھ دیں، اور یوں ہی رکھ دیں کھلے میں ٹیبل پہ، اس کو کوئی وقت پہ کھائے نہیں، یا کوئی مہمان جو آنے والا ہے ابھی وہ آیا نہیں ہے، اور آپ اس کو یوں ہی رکھ دیں، کتنے دیر تک وہ بریانی رہ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے شام تک رہ جائے، کل تک رہ جائے، کل شام تک رہ جائے، ٹھنڈی کا موسم ہے، پرسوں تک رہ جائے، پھر وہ اپنے آپ خراب ہونے لگے گی اور خراب ہو جائے گی، جبکہ آپ نے اسے بڑی محنت سے اور بہت خرچ کر کے بنایا، بڑے مسالے ڈالے۔ اب اس کی حفاظت کے لیے تمام انتظام ہے، اوون میں رکھو، فریج میں رکھو، ڈھک کے رکھو، ٹائم سے گرم کرو۔ صحیح رکھنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ صحیح رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، خراب کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ آپ یوں ہی چھوڑ دیجئے، یوں ہی رکھ دیجئے، اپنے آپ گل جائے گی، سڑ جائے گی، بگڑ جائے گی۔ یہی حال ہمارا ہے۔ آج ہم صبح سے شام تک منہ نہ دھوئیں، کپڑے نہ بدلیں، برش نہ کریں، مسواک نہ کریں، ہم اور کوئی چیز کا استعمال نہ کریں، یہ اپنے آپ، یہ سر سے پاؤں تک ہم اپنے آپ دکھائی دینے آنے لگیں گے اور نظر آ جائیں گے کہ چہرہ کتنا برا ہو گیا، کپڑے کتنے گندے ہو گئے۔ خراب کرنے کے لیے کچھ لگ تھوڑی رہا ہے، خراب تو اپنے آپ ہو رہا ہے۔ اس کو صحیح کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے ہمیں تمام محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو ایک وقت ہے، ایک لمحہ ہے، اس میں سے زیادہ تر جو یہ بات لکھی گئی ہے وہ آخری وقت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس وقت میں اللہ کے سامنے پیش نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے دعا کر ہی نہیں رہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر ہی نہیں رہے، ہم اپنے آپ کو مجرم مان ہی نہیں رہے، اپنے رب کے سامنے ہم اپنے آپ کو حاجت مند بنا کے پیش کر ہی نہیں رہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ ہمیں دنیا سے مل رہا ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ ہم بگڑیں گے نہیں تو بنیں گے کیسے؟
بھائی بننے کے لیے تو اللہ کے سامنے جھکانا پڑے گا نا اپنے آپ کو، ہماری حاجتیں تو رکھنی ہوں گی نا، اللہ کو تو بتانا ہوگا نا۔ تو یہ ہے نمبر 2 پہ دعا کا اہتمام۔ دعا سے بات چلی تھی، دعا کا اہتمام۔ اس کے لیے ایک آخری کوشش یہ کریں کہ کم سے کم جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے کم 15-20 منٹ پہلے آپ مصلی پہ چلے جائیں، مسجد آ جائیں۔ جو مسجد میں نہیں آتے عمر کی وجہ سے یا کسی عارضے کی وجہ سے، وہ گھر میں مصلی پہ بیٹھ جائیں۔ خواتین اپنے گھر میں اپنے مصلی پہ بیٹھ جائیں 15-20 منٹ پہلے، اور وہیں پہ وہ دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب دعائیں مانگے۔ جتنی چیز کی خواہش ہے، جتنی چیز کی تمنا ہے، جو چیز چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے دے اور آخرت میں بھی دے دے، خوب مانگے، خوب مانگے۔ اپنے لیے بھی مانگے، اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور پوری امت کے لیے مانگے۔ دوسرا کام یہ کریں۔ اور تیسرا یہ کہ جمعے کے دن درود شریف کا بہت اہتمام کریں، بہت اہتمام کریں۔ درود شریف کی بہت فضیلت ہے اور بے شمار احادیث ہے، میں اس پہ کتنی باتیں کروں، کر نہیں سکتا، اس لیے خوب درود شریف پڑھیں۔ کوشش کریں کہ ہر آدمی کم سے کم 1000 مرتبہ تو درود شریف پڑھ ہی سکتے ہیں۔ چھوٹی درود شریف پڑھ لیں، جنہیں بڑی نہیں آتی ہے چھوٹی پڑھ لیں۔ چھوٹی میں سب سے چھوٹی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ بھی دکان پہ بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، ہے نا، اپنے کام میں لگے ہوئے، کیا ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا اس کے علاوہ اور جو آپ کو یاد ہو، جو پڑھنا چاہیں۔ جمعہ کے نام سے بھی درود مشہور ہے نا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس کے علاوہ جو درود شریف آپ چاہیں، مستند درود شریف، وہ پڑھیں۔ کوشش کریں کہ ہر آدمی 1000 مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھیں گے۔ کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کر کے دیکھیں، اس کا اہتمام کریں، پھر آپ دیکھیں گے زندگی کیسے بنتی ہے اور سنورتی ہے۔ اور ایک سب سے اہم اور سب سے ضروری کام وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں حکم دیا۔ چوتھا کام بتا رہا ہوں، 3 سمجھ گئے؟ سورہ کہف کی تلاوت، درود شریف کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اور قبولیت کی گھڑی کی کوشش کہ کون سا وقت قبولیت کا ہوگا کہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔